شراکت داری سے کمیونٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تعاون پر یقین رکھنے والی تنظیم امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے ضرورت مند افراد کی خدمت۔ رمضان شریف میں خدمات کی لازوال مثال، مایوسی کے اس دور میں امید صبح نو۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصا علی محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین شرفاء، انہم سفینۃ النجاة ومصباح الہدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی ان پرمقدس لمحات اور بابرکت ایام الیال پر ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ اس امر میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ ماہ رمضان عبادت کے لیے فصل بہار ہے، اور اسی لیے مشاہدہ ہے کہ جمیع مسلمین و مسلمات اس مہینے میں عبادات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ عبادت یعنی مخلوق کا رب العالمین کے حضور ہدیہ تشکر اس امر پر کہ اس نے بنی نوع انسان کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ رب العالمین کی مخلوقات کو شمار کرنا کسی بھی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے فقط انسانوں ہی کو خلق نہیں کیا، بلکہ اس نے جمادات کو خلق کیا، اس نے نباتات کو خلقت وجود عطا فرمائی، اس نے حیوانات پر بھی اپنا کرم فرمایا، ان کو بھی خلق کیا۔ انسانوں سے پہلے فرشتے بھی خلق ہو چکے تھے، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو درجہ اس نے انسانوں کو عطا فرمایا وہ کسی دوسری مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ مثلا کسی خلقت پر اس نے فخر کرتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہماری وہ بہترین تخلیق ہے جس کو ہم نے احسن تقویم سے خلق کیا، لیکن جب انسانوں کو خلق کیا تو ارشاد ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی اس نے صرف انسانوں کو وجود ہی نہیں دیا بلکہ انسانوں کو احسن تقویم سے خلق فرمایا۔ اور سورہ اسراء میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ سورہ اسراء کی آیت ہے جس کا نشان 70 ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بنو آدم کو یعنی انسانوں کو، آدم کی اولاد کو بزرگی عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری کی سواریاں اس کے لیے تسخیر کر دی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کو طیبات کا رزق عطا فرمایا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے کثیر مخلوقات پر اس کو فضیلت دی۔ یعنی انسان رب العالمین کی وہ مخلوق ہے جس کو دوسری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ اس نقطے کا خصوصی تعلق ہے ہمارے مقصد تخلیق سے بھی، اور اس مہینے سے بھی، اور تصور عبادت سے بھی۔ اچھا دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کی عبادت کس نے نہیں کی؟ سب کرتے ہیں نا، فرشتوں نے بھی کی ہے عبادت،
جمادات بھی عبادت کرتے ہیں. ارشاد ہوا وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اپنے سر تسلیم کو ولنگلی اور انولنگلی اس کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے ہیں. سورہ اسراء میں ارشاد ہوا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر وہ چیز کہ جس کو چیز کہا جا سکے اس کی تسبیح کرتی ہے. یسبح بحمدہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. جب سورہ جمعہ کا آغاز ہوا تو پہلی آیت ارشاد ہوا وَيُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. ہر وہ شے جو زمین و آسمان میں ہے وہ ملک کی، قدوس کی، عزیز کی، حکیم کی تسبیح کرتی ہے. ان تمام کی عبادات کے باوجود ناظرین گرامی غور کیجئے گا کسی اور مخلوق کے لیے یہ ارشاد نہیں ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو جنات اور انسانوں کے لیے ارشاد فرمایا. ظاہر ہے کہ ہماری گفتگو انسانوں تک محدود ہے، لہذا ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی جب سبھی اس کی عبادت کرتے تھے تو ان کی غرض تخلیق بھی تو بیان کی جاتی، لیکن انسانوں کی غرض تخلیق بیان فرمائی کہ ہم نے اس کو عبادت کے لیے بنایا. عزیزان محترم، یہی وجہ ہے چونکہ ان کی غرض تخلیق کو بیان نہیں کیا لہذا ان پر انسانوں کو فضیلت دے دی. کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کی بلندی، انسان کی بزرگی، انسان کا اشرف المخلوقات ہونا اس امر کی دلیل پر ہے کہ اس کو رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہاں، ہمیں مفہوم عبادت کو سمجھنا ہوگا، یعنی اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے کہ نماز کے اوقات عبادت کے لیے ہیں، یا رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے ہے، یا جناب حج کے ایام عبادت کے لیے ہے. نہیں، زندگی کی غرض یہی ہے، اور اس کی زندگی کی غرض چونکہ عبادت ہے لہذا یہ دوسری مخلوقات سے افضل ہے. یعنی اب آپ کی خدمت میں یہ امر واضح ہو جائے گا کہ انسانوں کا بزرگ مخلوق ہونا، انسانوں کا افضل مخلوق ہونا اس بنیاد پر ہے کہ اس کو رب العالمین نے اپنے لیے خلق کیا، ہر شے کو انسان کے لیے بنایا. واللہ الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سب کچھ تیرے لیے، تو میرے لیے، اور چونکہ تو میرے لیے ہے لہذا تو بلند ہے. اور یہیں سے ہم کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کسی شے کی افضلیت کی بنیاد اس کی علت غائیہ ہوتی ہے، اس کی خلقت کا مقصد ہوتی ہے، اس کی تخلیق کی غرض ہوتی ہے. چونکہ اس کی تخلیق کی غرض بلند ہے لہذا اس کی عظمت بھی، اس کی فضیلت بھی دوسری مخلوقات سے بلند ہو گئی. اور اس اصول کو اپنے روش ادراک میں جگہ دے دیجئے کہ ہر شے بلند ہوتی ہے اپنی تخلیق کی غرض اور اپنی نسبت کی بلندی کی وجہ سے. چلیے میں ایک عام مثال سے، بڑی سادہ مثال سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، آپ مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے، سیمنٹ کا مکان، بجری کا مکان، لکڑی کا مکان. مکان بن گیا، غرض تخلیق یہ تھی کہ آپ اس مکان میں رہیں گے، لہذا آپ جو بھی آئے گا وہ آپ سے اجازت لے کر اس گھر میں داخل ہوگا، آپ کو اپنے استحقاق ہے اس مکان پر. اچھا، اب یہی عمارت ہے، وہی لکڑی، وہی بجری، وہی سیمنٹ، وہی کنسٹرکشن میٹیریل، لیکن بنائی آپ نے اس لیے کہ اس کو عبادت پروردگار کے لیے مخصوص کریں گے. یعنی عمارت آپ ہی نے بنائی، انہی چیزوں سے بنی جن سے آپ کا مکان بنا تھا، لیکن اب آپ بنا رہے ہیں، اس کی غرض یہ ہے کہ یہاں عبادت کریں گے، مسجد بنا رہے ہیں. تو عمارت تو اسی میٹیریل کی رہتی ہے، لیکن اس کی بلندی یہ ہو جاتی ہے کہ اب آنے والا بغیر طاہر ہوئے اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا، مسجد میں نہیں آ سکتا، پاک ہوئے بغیر اس مسجد میں نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی غرض بلند ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شے کی نسبت کسی بلند ہستی کی طرف ہو جائے تو وہ شے قابل احترام ہو جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. انسان کی عظمت بھی اسی لیے ہے، انسان کی شرافت اسی لیے ہے، انسان کی بزرگی اسی لیے ہے کہ اس کی غرض تخلیق بلند ہے، اس کی نسبت فقط اللہ کی طرف ہے، سب اس کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے.
تو یہیں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، نسبتوں کا احترام یہ عبادت الہی کا وہ حصہ ہے جس سے عبادت مشکوک نہیں ہوتی، عبادت بلند ہوتی ہے، عبادت مستند ہوتی ہے۔ کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے قرآن مجید کا جزدان بن جائے، آپ اس کپڑے کے ٹکڑے کو چومتے ہیں تو آپ کپڑے کے ٹکڑے کو نہیں چومتے عزیزان محترم، آپ اس نسبت کا احترام کرتے ہیں جو اس کپڑے کے ٹکڑے کو قرآن مجید کا جزدان بننے سے حاصل ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی جالی سرکار ختمی مرتبت کے روضے سے منسوب ہو گئی ہے تو ہم جالی کو نہیں چومتے، اس میٹیریل کو نہیں چومتے، اس نسبت کا احترام کرتے ہیں جو اس کو سرکار ختمی مرتبت کی قبر مطہر سے اور مرقد انور سے حاصل ہو گئی ہے۔ لہذا عبادت کا پہلا سبق نسبت کا احترام ہے، اور سچی بات تو عزیزو یہ ہے کہ عبادت بھی نسبت ہی تو ہے۔ کیا نسبت؟ یہی وجہ ہے کہ دوسروں کی غرض تخلیق بیان نہیں کی، انسانوں کی غرض تخلیق بیان کی، اور اس نسبت کے احترام کو واضح کر دیا۔ وہ کیا نسبت کا احترام؟ ذرا پھر غور کیجئے، اور ترجمہ میں پھر پیش کرتا ہوں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اچھا دیکھو، یہ اسلوب بیان نہیں ہے رب العالمین کا، میں نے، وہ جب بھی فرماتا ہے ہم نے۔ دیکھیے، غور کیجیے، لو انزل ھذا القرآن، اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو پہاڑ پر، مثال دیتا ہوں، انا نحنو، سورہ ہجر ہے، انا نحنو نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے۔ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، نحنو نرزقکم، انا اعطیناک الکوثر، لقد کرمنا بنی آدم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن جب عبادت کی، انسانوں کی غرض تخلیق بیان کی، تو وہاں ہم کا لفظ نہیں ہے۔ کیا لفظ ہے؟ وما خلقت، میں نے پیدا کیا عبادت کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ رب العالمین اپنی عبادت میں لفظ ہم، صیغہ ہم کی مشارکت کو بھی پسند نہیں کرتا، یعنی وہ کہتا یہ ہے کہ عبادت وہ ہے جس کی نسبت صرف رب العالمین سے ہو، اس عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ۔ اگر وہ عبادت صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر وہ اپنی عادت کے اثر میں ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔ اور اسی چیز کی آپ کو ٹریننگ دی گئی، ماہ رمضان جو ہے اسی چیز کی یہ آپ کو سکھایا گیا۔ چلو میں اس سے پہلے کہ مثال دوں ماہ مبارک رمضان سے، ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں کہ وہ چیز کہ جو رب العالمین کے لیے ہو۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا یہ فرمائیے کہ عبادت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عبادت ہے اطاعت، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اس میں کوئی دوسری چیز شریک نہ ہو، اس میں تمہاری عادت بھی شامل نہ ہو۔ رمضان کے 30 دن تک صبح اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، روزہ رکھنے کی عادت ہو جاتی ہے، اب تو عادت ہو گئی 31ویں دن، یعنی 30 دن پورے ہونے کے بعد ماہ رمضان کے، پھر تو بہت آسان بات ہے اٹھنا۔ اب فرمایا آج کا روزہ یعنی عید کے دن حرام۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا تمہاری عادت کے اثر میں نہ ہو جائے بلکہ ہمارے حکم کے نتیجے میں حاصل ہو۔ بھائی کندھے یعنی اکڑ کر چلنا جو ہے ممنوع ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تو کندھے کا نمایاں کرنا واجب کر دیا۔ دیکھیے، خودکشی حرام ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں جاؤ گے تو اسی کاسے سر کو ہاتھ پہ لے کر جاؤ۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارا عمل نہ تمہاری عادت کے نتیجے میں ہو، نہ ثقافت کے نتیجے میں ہو، نہ رسم و رواج کے نتیجے میں ہو، صرف ہماری اطاعت میں ہو، صرف ہماری نسبت میں ہو، صرف ہمارے حکم میں ہو، تو وہ عبادت رہے گی۔ یہی نسبت کا احترام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس پہلی نشست میں پہلے مرحلے پر میں اتنا ہی عرض کروں گا، جب قیامت کا میدان ہوگا تو ایک صاحب آئیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے۔ جب وہ سامنے پیش کیا جائے گا تو رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تیری نیکی کیا ہے؟ کہ میں نے شہادت قبول کی تھی۔ تو ارشاد ہوگا نہیں، تو نے شہادت اس لیے قبول کی تھی، تو نے جان اس لیے دی تھی تاکہ لوگ تجھ کو بہادر کہیں، اور دنیا میں تجھ کو بہادر کیا جا چکا، بہادر کہا جا چکا، تو اب ہم سے کس اجر کی توقع رکھتا ہے؟ اور پھر بالوں سے پکڑ کر اس کو جو دعوی شہادت کر رہا تھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
آپ نے غور کیا؟ یعنی اگر عبادت ہماری خالص رب العالمین کے لیے ہے، اگر روزہ اپنی صحت یا ڈائٹنگ کے نقطہ نظر سے رکھا جائے تو عبادت نہیں ہے، اگر مکان کا کرایہ بچانے کے لیے اعتکاف کیا جائے تو عبادت نہیں ہے، اس کے حکم کے مطابق عمل کو بجا لانا اور ایسا بجا لانا کہ زندگی کی ایک ایک حرکت اس کے حکم کے تابع ہو جائے، عبادت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔